ادھر کہا کہ ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا عذاب ہوا، اور گمراہوں سے بچا، اور گمراہ ہوتا وہ ہے جس کا ولی اور مرشد نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ولی اور مرشد کا ہونا یہ علامت ہدایت ہے، اور ولی اور مرشد کا نہ ہونا یہ علامت گمراہی ہے۔ یہ علامت گمراہی ہے۔ میں تفسیر نہیں کر رہا، لفظ پڑھیے، من یضلل، قرآن کہتا ہے جو گمراہ ہو جائے، فلن تجد لہ، آپ نہیں پائیں گے اس کا ولیًا، ولی، مرشدہ، مرشد۔ جو گمراہ ہو جائے آپ اس کا ولی اور مرشد نہیں پائیں گے۔ قرآن نے کہا جو گمراہ، لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے ولی پکڑو، قرآن میں کہاں لکھا ہے ولی پکڑو بیعت کرو، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ جو گمراہ ہو اس کا تو ولی اور مرشد، بولیے نا، جو گمراہ ہو اس کا ولی اور مرشد۔ سوال پیدا ہوتا ہے جس کا ولی اور مرشد ہو پھر وہ کون ہوتا ہے؟ جس کا ولی اور مرشد نہیں وہ تو گمراہ ہے، تو جس کا ولی اور مرشد ہوا وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ ہدایت کی پہچان ہی ولایت ہے، ہدایت کی پہچان ہی ولایت ہے اور نسبت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چونکہ اپنی ہدایت کو صالحین کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے فرمایا جو صالح ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف اور حزن بھی نہیں، کوئی خوف اور۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، وہ ہمیں، یہ بڑا طویل موضوع ہے، میں تو اب بیان نہیں کر سکتا، اتنا بڑا لمبا سفر کیا ہے، کل رات کو پھر بہت دور جانا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو صالحین کا تعلق عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے، ان کی غلامی عطا فرمائے، اور ان کی غلامی اور ان کی نسبت کے صدقے میں ہماری تقدیروں میں اگر علائشیں لکھی تھی تو اللہ پاک ان کو تبدیل فرما دے۔ یم اللہ ما یشاء و یثبت، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن، اپنے محبوبوں کی خاطر ہماری تقدیروں کو بدل دے، یہ دعا ہے اس کی بارگاہ میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ آخر میں ایک سوال ہے کہ میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ سب لوگ مسلمان ہیں؟ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ وہ سنی ہے اور وہ اہل حدیث ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں، شکریہ۔ یہ جی محمد شہباز گل سومرو صاحب ہیں، یہ ان کا سوال ہے کہ اہل حدیث، جی ٹھیک۔ یہ ایک بڑا فقہی نوعیت کا سوال ہے، اہل حدیث اور اہل سنت میں ڈیفرنس کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے بھائی، اہل حدیث طبقہ جو ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اتباع کا دعوے دار ہے، اور اہل سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے دعوے دار ہیں۔ اہل سنت جو ہیں وہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کی اتباع کرتے ہیں، اور جو فقہ انہوں نے مدون کر کے ہمیں عطا کی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل حدیث کسی فقہ کے قائل نہیں ہے۔ ایک بات سمجھ گئے آپ؟ یہ پہلا فرق ہے کہ اہل سنت تقلید کے قائل ہیں اور اہل حدیث تقلید کے قائل۔ اہل سنت تقلید کے قائل اس لیے ہیں کہ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن اماموں کی، مثلا ہم حنفی ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ عبقری ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جو 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 80 ہجری میں۔ صحابہ کرام کئی حیات تھے، ایک روایت کے مطابق انہوں نے 15 صحابہ کرام، 14 صحابہ اور ایک صحابیہ کی زیارت کی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 17 صحابہ کی زیارت کی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 21 صحابہ کرام کی زیارت کی۔ انہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا، اور بڑے اعلیٰ درجے کے حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس درجے کے جو صحابہ کرام ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا۔ آپ فقط ایک واسطے کے ساتھ
یعنی آپ کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان صرف ایک واسطہ صحابی کا آتا ہے. آپ کی 2 روایات ایسی ہیں کہ آپ فقط ایک واسطے کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے شاگرد ہیں. 2 روایات میں ایک واسطے کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے شاگرد ہیں. اسی طرح ایک واسطے کے ساتھ 3 روایات میں عثمان غنی کے شاگرد ہیں. نہ ایک میں عثمان غنی کے اور 3 میں حضرت علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. تو جو صحابہ کی زیارت کی ان کا زمانہ پایا، یہ وہ دور تھا جب فن حدیث بھی ابھی باقاعدہ طور پر مدون ہونا شروع نہیں ہوا تھا. حدیث پر پہلی کتاب جو مدون ہوئی اور جس نے تلقی بالقبول کا درجہ حاصل کیا وہ امام بخاری کی ہے. امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ سے 144 سال کے بعد پیدا ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. 150 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا. امام اعظم ابو حنیفہ کے وصال کے 44 سال کے بعد 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے. میری بات سمجھ گئے آپ؟ امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ سے بہت بعد میں آئے. اسی طرح امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ سے 13 سال چھوٹے، وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے. اسی طرح امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال 150 ہجری میں ہوا. امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری میں ہوئی، یہ بھی بعد میں ہوا. امام احمد بن حنبل وہ پیدا 164 ہجری میں ہوئے اور بخاری 194 ہجری میں. امام مسلم 206 ہجری میں پیدا ہوئے. ان سارے لوگوں سے سب سے پہلا شخص جس نے باقاعدہ طور پر علم فقہ کو مدون کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. اور یہ جو سارے بعد میں آئے، امام بخاری یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں. امام مسلم امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد. امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کے پوتے شاگرد. امام نسائی امام ترمذی ابن ماجہ یہ سارے جو آئے ائمہ ساتہ کے 6 امام، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں. یہ بعد میں آئے، انہوں نے فقط تدوین حدیث کا کام کیا. امام اعظم ابو حنیفہ اس دور میں پیدا ہوئے جو صحابہ کا دور ہے. انہوں نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا، اعمال کرتے ہوئے بھی دیکھا. براہ راست صحابہ کرام سے حدیثوں کو سماع کیا. امام اعظم ابو حنیفہ جب حدیث روایت کر رہے تھے تو درمیان میں راوی نہیں تھے، براہ راست صحابی سے سنتے تھے یا تابعی سے سنتے تھے. یہ وہ دور تھا جب نئی نئی حدیثیں اپنے پاس سے گھڑنے کا فتنہ بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بعد میں پیدا ہوا. امام بخاری جب پیدا ہوئے وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا. ان کو جڑا کرنی پڑتی، تعبیر کرنا پڑتی. ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے بڑا مشکل پیمانہ اور معیار انہوں نے قائم کیا تھا، اس کے اوپر پرکھنا پڑتا تھا. یہ وہ دور تھا جب وضع حدیث کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا، حدیث کے من گڑت ہونے کا فتنہ پیدا ہو چکا تھا. ان فلاں انانا آ چکا تھا. حضور کے اور بخاری کے درمیان میں 4-5 قریب کے قریب صحابہ کرام آ چکے تھے. یہ لوگ بعد میں آئے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ 7 بار ہم قربان ہیں ان کی شخصیت پر. ان کا وہ زمانہ ہے جب ان کے اور حضور کے درمیان فقط صحابہ تھے. عادلین کا دور تھا، درمیان میں انانا نہ تھا، وضع حدیث کا فتنہ نہ تھا. صحابہ سے فیض لے رہے تھے، صحابہ سے اخذ کر رہے تھے، صحابہ سے طریقہ سیکھ رہے تھے اور ہمیں سکھا رہے تھے. اس لیے فقہ حنفی وہ فقہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ سے سیکھی ہے، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے ہی نہیں. انہوں نے صحابہ سے سیکھی اور ہمیں عطا کر دی. بعد میں بہت بعد میں آئے. آپ نے کہا اہل حدیث کا سارا مدار ساتہ پر، اہل حدیث کا مدار بخاری پر، اہل حدیث کا مدار مسلم پر. صحیح